آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک اور امپورٹنٹ پیش رفت کی یا پاکستان کی طرف سے ایک اور امپورٹنٹ مائل سٹون اچیو کرنے کی، اور یہ مائل سٹون کوئی چھوٹا موٹا سنگ میل نہیں ہے بلکہ پاکستان باضابطہ طور پر چین کے چانگ ای 8 مشن کا حصہ بن گیا ہے۔ اور یہ مشن کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس مشن کی مدد سے پاکستان کا پہلا لونر روور جو ہے وہ چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا۔ اس مشن کے حوالے سے آج پاکستان اور چین کے درمیان باضابطہ طور پر ایک معاہدے پر یا مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ہیں، جس کے تحت پاکستان چین کے چانگی 8 مشن کا باقاعدہ طور پر حصہ بن گیا ہے۔ اس مشن کے سیلینٹ فیچرز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس میں فوکس ہم رکھیں گے پاکستان کے یا اسپارکو کے مقامی طور پر تیار کردہ لونر روور کی، جو کہ چاند کی سطح پر اترنے کے لیے یا لینڈ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور قومی خلائی ادارے اسپارکو کی جانب سے اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ یہ معاہدہ بنیادی طور پر اسپارکو اور چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن، جو کہ چین کا خلائی ادارہ ہے، اس کے درمیان طے پایا ہے، اور آج بیجنگ میں صدر آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کی موجودگی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور بلا شبہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے اسپیس ریسرچ کے حوالے سے، جس میں یقینی طور پر پاکستان کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ قمری روور چاند پر اب لینڈ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ پاکستان اس سے پہلے چین کے چانگ ای 6 مشن کا حصہ تھا، جس کے تحت پاکستان نے اپنا پہلا لونر سیٹلائٹ چاند پر بھیجا تھا، اور اس سیٹلائٹ کی مدد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ وصول ہوا۔ اس میں پاکستان کا فوکس یا پاکستان کے لونر سیٹلائٹ کا فوکس چاند کے ساؤتھ پول پر برف کی موجودگی کے حوالے سے پتہ چلانا تھا۔ اور اب چانگ ای 8 مشن روانگی کے لیے تیار ہے۔ بنیادی طور پر یہ مشن سائنسی تحقیق، جدید ٹیکنالوجی کی جانچ، چاند کی سطح کا میپ کریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو چاند پر موجود قدرتی وسائل ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے بھی تحقیق کرے گا۔ اور پاکستان کی اس مشن میں شمولیت یقینی طور پر پاکستان کے اسپیس پروگرام کے حوالے سے ایک بار پھر ہم کہیں گے کہ بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی چانگ ای مشن ایک انٹرنیشنل قمری ریسرچ سٹیشن، یعنی ایک ایسا ریسرچ سٹیشن جو کہ چاند کی سطح پر قائم کیا جائے گا یا چاند کی ریسرچ کے لیے خلا میں قائم کیا جائے گا، اس میں پاکستان کی شرکت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کا قمری روور منفرد خصوصیات اور مستقبل میں تحقیقات کے باعث غیر معمولی سائنسی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا قمری روور اسپارکو کے جدید ترین پے لوڈز سے لیس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی سائنسی پے لوڈ بھی شامل کیا گیا ہے، جو کہ چینی اور یورپین سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ اور اس اسپیس لوڈ کی مدد سے پاکستان کے قمری روور کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس سے جو ڈیٹا موصول ہوگا وہ مکمل طور پر سائنسی تحقیق میں استعمال ہوگا اور بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ملنے کی توقع ہے۔ قمری روور کی بات کریں تو اسے پاکستانی سائنسدانوں نے، انجینئرز نے مکمل طور پر خود ہی تیار کیا ہے۔ اس کی ڈیزائننگ، اس کی مینوفیکچرنگ، اس کی اسمبلنگ، انٹیگریشن اور اس کے بعد پھر جو اس کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ بھی پاکستانی سائنسدانوں نے خود کیے ہیں۔ اگر ہم پاکستانی روور کے سائنسی یا ٹیکنیکل اہداف کی بات کریں تو یہ سب سے پہلے چاند کی مٹی کی کمپوزیشن کا مطالعہ کرے گا، اسٹڈی کرے گا، اور اس مٹی کے ذریعے چاند کے اوپر موجود جو قدرتی وسائل ہیں ان کے ممکنہ استعمال کی تحقیقات کے لیے ایک بڑا زبردست ڈیٹا بھی فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ چاند کی سطح کی میپنگ کرے گا تاکہ مستقبل کے جو مشنز ہیں ان کی لینڈنگ میں، ان کے ٹیک آف کے حوالے سے مدد مل سکے۔ چاند پر طویل مدتی آپریشنز اور پائیدار انسانی موجودگی کے لیے جو نئی ٹیکنالوجیز تیار کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ جانچ پڑتال بھی کرے گا، اور ونس اگین ویلیوبل انفارمیشن یا ڈیٹا پرووائڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ چاند کی سطح پر تابکاری کی سطح اور پلازما کی خصوصیات کا مطالعہ بھی کرے گا تاکہ مستقبل کے مشنز اور انسانی موجودگی پر اس کے ممکنہ اثرات کو سمجھا جا سکے۔ اسپارکو اور چائنا کی نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن کے درمیان چانگ ای 6 مشن سے ہونے والا جو ایک اشتراک کار ہے وہ اب چانگ ای 8 مشن تک پہنچا ہے، اور یقینی طور پر پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور چین مل کر اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے تیار ہیں۔ اسپیس ایکسپلوریشن میں پاکستان چین سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تعاون حاصل کر رہا ہے، پاکستان خود بھی کولیبوریٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اس شعبے کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کے پاس اس شعبے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔